مسجد اس روح زمین تے اللہ رب العزت نے جو سب تو پہلے چیز تعمیر کروائی ہے وہ مسجد ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے سب تو پہلے رب دا گھر بنایا ہے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کرنے والا سوال کر رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر روح زمین تے سب تو پہلا کیڑی چیز تعمیر ہوئی ہے؟ فرمایا سب تو پہلے رب دا گھر تعمیر ہویا ہے۔ اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا جو گھر تعمیر ہویا ہے سوئے زمین تے رب دا گھر بیت اللہ تعمیر ہویا ہے، جنوں مسجد حرام کیا جامدا ہے، جنوں خانہ کعبہ کیا جامدا ہے، جنوں رب دا گھر بیت اللہ کیا جامدا ہے۔ اور رب دا گھر بکہ شہر دے اندر نازل ہویا ہے۔ اے مکے دا نام بکہ بھی ہے، اے مکے دا نام بلد بھی ہے، اس مکے دے کئی نام قرآن نے بیان کیتے نے۔ فرمایا جس شہر دے اندر سب تو پہلے رب دا گھر تعمیر ہویا ہے، اس شہر نو اسی امن والا بنایا ہے۔ جڑے اوتھے اوندے نے او ساڈی امن دی چھتری دے نیچے آ جاندے نے۔ فرمایا اگر ہدایت لینا چاہندے ہو، اگر ہدایت دے متلاشی ہو، اگر کامیاب ہونا چاہندے ہو تے ساڈے گھر بیت اللہ والا ہو۔ او تائیں تے لوگاں نے ویکھیا ہے، میں لوگاں نو کہنا یار تسی مناظرے کردے سو، تسی مبالے کردے سو، تسی جھگڑے کردے سو، آمین بالجار نہیں سو کہندے، رفع الیدین نہیں سو کردے، ہاتھ سینے تے نہیں سو بندے، تسی پیر نال پیر نہیں سو ملاندے۔ اوے تسی تین طلاقاں نو ایک مجلس چ ایک ہی سمجھدے سو، او کی بنیا؟ تسی ڈر ڈر تے ڈگن والے، تسی ڈر ڈر تے چکن والے، تسی او دے اگے تے او دے اگے سلامیاں دین والے، نظر و نیازاں دین والے، اوے جانور ذبح کر کے تسی قبراں تو نچھاور کرنے والے، کی بنیا؟ تہاڈیاں بیٹیاں نوراتے قبراں تے کٹ دیاں رہیاں۔ اچانک تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اچانک سوچ کیوں بدلی ہے؟ اچانک ماحول کیوں بدلیا ہے؟ اچانک رب نے ایمانی غیرت تہاڈے سینے چ پیدا کیوں کیتی ہے؟ وہ کہندا مولانا تہانوں نہیں پتا، میں پچھلے ہفتے ہی عمرہ کر کے آیا، میں پچھلے ہفتے ہی عمرہ کر کے آیا، میں اسے سال حج کر کے آیا، میں حج تے گیا، میں عمرے تے گیا، میں رب دا گھر ویکھیا، میں ویکھیا کہ جو تسی کہندے سو، جو پیغام تہاڈا سی او شریعت رب دے گھر دے اندر ہے۔ تا قرآن کہہ رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ہدایت دا گھر بھی پہلا گھر رب دا گھر بیت اللہ ہے۔ مسجد دے وچوں ہدایت ملدی ہے، مسجد دے وچوں کامیابی ملدی ہے۔ سوال کرنے والا پھر سوال کردا ہے اللہ دے پیغمبر پھر کیڑی بلڈنگ تعمیر ہوئی، پھر کیڑی چیز تعمیر ہوئی؟ فرمایا پھر میرے مرشد نے اگر دوبارہ بھی کوئی رب دی زمین تے گھر تعمیر ہویا ہے، وہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے، وہ قبلہ اول تعمیر ہویا ہے، وہ مسکن انبیاء تعمیر ہویا ہے، وہ یروشلم تعمیر ہویا ہے، وہ ہرکل سلیمانی تعمیر ہویا ہے،
وہ رب دا کر مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے. وہ جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے جنہ کولوں جس مسجد نو تعمیر کروایا ہے وہ مسجد اقصی ہے. جس مسجد اقصی دے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء نے اکٹھیاں نماز ادا کیتی ہے. وہ مسجد اقصی ہے جتھے میرے پیغمبر امام الانبیاء بنے نے. وہ مسجد اقصی ہے. فرمایا جتھے نبی پاک دے سر پاک دے امام الانبیاء دا تاج پہنایا گیا ہے وہ مسجد اقصی ہے. فرمایا او مسجد اقصی جدے در و دیوار نے رب دے نبیاں نو ویکھیا ہے وہ مسجد اقصی جدے قریب ایک سرخ رنگ دا ٹیلا ہے جتھے جناب موسیٰ علیہ السلام دا مدفن ہے. وہ مسجد اقصی جدے قرب و جوار دے اندر کئی رب دے انبیاء لیٹے ہوئے نے. او مسجد اقصی جس مسجد اقصی دے وچوں ڈائریکٹ فلائٹ جنت جاندی ہے. او مسجد اقصی ہے جتوں ڈائریکٹ فلائٹ جنت جاندی ہے. تیری دلیل تے غور کیجئے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی پاک معراج دی رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے نے. اور مسجد اقصی کیوں گئے نے؟ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ ثواب دی نیت نال سفر کرنا چاہے وہ رب دے گھر بیت اللہ آئے او دا آنا بھی ثواب اوتھے رہنا بھی ثواب اوتھے خرچ کرنا بھی ثواب. جنہ ٹائم اوتھے گزارے گا وہ ٹائم او دا اجر تے ثواب تے نیکیاں چ لکھیا جائے گا. ایک نماز ادا کرے گا 1,00,000 نماز دا ثواب. فرمایا پھر سفر کرنے والا بندہ میری مسجد نبوی والا ہے. مسجد نبوی وال آنا بھی ثواب اوتھے رہنا بھی ثواب اوتھے خرچ کرنا بھی ثواب اوتھے ایک نماز پڑھے 1,000 نماز دا ثواب. فرمایا پھر سفر کرنے والا مسجد اقصی وال سفر کرے او دا سفر کرنا بھی ثواب او دا آنا بھی ثواب او دا اوتھے رہنا بھی ثواب او دا اوتھے خرچ کرنا بھی اجر اجارے. ایک نماز ادا کرے 250 نماز دا ثواب. او مسجد اقصی نبی پاک اس مسجد چ پہنچے نے انبیاء نو امامت کروائی ہے. پر قرآن کہندا جدو امامت ہوئی نا ان معراج دا دوسرا حصہ شروع ہو لگا ہے. ان سفر معراج دا دوبارہ آغاز ہو لگا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أرى أفتمارونه على ما يرى ولقد نرى نزلة أخرى جیڑا دوسرا مقام شروع ہویا ہے. فرمایا نبی پاک ڈائریکٹ مسجد اقصی دے وچوں جنت دی سیر کیتی ہے جہنم دی سیر کیتی ہے. نبی پاک اپنے رب نو جا کے ملے نے. جیڑی فلائٹ عرش بری تک گئی ہے اس فلائٹ دا آغاز ہویا ہے تے مسجد اقصی چ ہویا ہے. نہیں سمجھے تے غور کرنا. نبی عیسیٰ علیہ السلام جدو آسمانہ وال اٹھائے گئے اسے مسجد اقصی دے وچوں اٹھائے گئے. جدو کل دن قیامت دا ہوئے گا قیامت تو پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو دوبارہ زمین تے آن گے. او دو بھی علاقہ اے ہوئی فلسطین اے ہوئی ہائیکل سلیمانی اے ہوئی مسجد اقصی دا علاقہ ہوئے گا جدے اندر دوبارہ آسمان تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہون گے. پتہ چلیا مسجد اقصی
عظیم مسجد ہے جہدے وچوں ڈائریکٹ فلائٹ جنت جاندی ہے. اگر آسمان تو بندے نیچے آن تے مسجد اقصی چاہندے نے. او مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے. پر جان دے ہو میرے پیغمبر نے یہودیاں دی مخالفت دے اندر اس قبلے نو تبدیل کروایا ہے. میرے پیغمبر نے یہودیاں دی مخالفت کی تھی. آپ نے فرمایا میں 10 محرم دا روزہ رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم دا روزہ رکھیا تے پتہ چلیا یہودی بھی رکھ دے نے. آپ نے فرمایا 10 دا روزہ میں ثواب دی نیت نال رکھنا ہے, 9 یا 11 دا روزہ یہودیاں دی مخالفت چ رکھنا ہے, یہودیاں دی مخالفت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہی قبلہ یہودیاں دا اوہی قبلہ مسلماناں دا. میرے مرشد نے یہودیاں نال مخالفت کر دیا رب دے سامنے نظراں اٹھائیاں نا دل دے اندر خیال وے کہ قبلہ بدل جائے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ فول وجہک شطر المسجد الحرام انشاء اللہ عاملین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. نبی پاک نے چہرہ آسمان وال اٹھایا. کیڑا چہرہ؟ وہ افضل تے اعلیٰ چہرہ اے ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی. کنکران نے کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی. ہے نام مبارک چے صدا اوے ورد سمسام دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس مسجد دی حمیت نو اجاگر کیتا, اس مسجد دے مقام نو بلند کیتا اور یہودیاں دی مخالفت دے اندر رب دے کولوں دعا کی تھی. میرے رب نے نبی دی دعا سن دیا قبلہ بدل کے بیت اللہ قبلہ بنا دیتا. عزیز میرے بھائیو دوستو, یہود ادو دا سا اسلام دا دشمن ہے. یہودیاں نے عربی میل بدلے اور قریشی میل بدلن تو بعد انہوں نے 92 میل متعارف کروائے. پھر برطانوی میلوں تو بعد 1 کلومیٹر متعارف کروائے. میزان 2 پنڑیاں والا نا انہوں نے میزان دا نظام بدلیا. وہ توپے تڑوپیاں دا نظام بدلیا. اسلام دی پمائش نو بدلیا. انہوں نے کلو گرام متعارف کروایا. انہوں نے اپنا میزان متعارف کروایا. میرے نبی نے فرمایا جدوں سفر کرو سجے سجے جایا کرو, سجے سجے واپس سڑک دے کنارے آیا کرو. عرب دے اندر آج بھی گڑیاں دا سٹیرنگ بائیں جانب ہے, وہ دائیں طرف چل دیاں نے. یہودیاں بنیاں گڑیاں دا سٹیرنگ دائیں جانب بائیں طرف چل دیاں نے. یہودی اتھوں تک مخالفت کر رہے ہیں. جو میرے پیغمبر نے لباس متعارف کروایا اس لباس دی مخالفت یہودی نے کی تھی. آج یہودی دے بارے میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا سی میرے صحابہ انہوں جزیرہ عرب دے وچوں کٹ دینا. میرے پیغمبر دے پیارے تے لاڈلے صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وقت آیا یہود و نصارہ نو جزیرۃ العرب تو کڈیا. اوے یہودی اور یہودی دے حواری آج بھی عمر دے نام تو ڈردے نے. جنہاں عمر نے مسجد چو کڈیا, جنہاں نے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں مسجد اقصی چو کڈیا, انہاں دی ذریت بھی آج بھی مسجد تو دور ہے. آج بھی مسجد تو دور ہے. آج بھی مسجد دے قریب نہیں ہوندی. انہوں نے اپنے عبادت خانے اور معبد خانے اور بنا لینے, مسجد دے قریب ہو نہیں ہوندے. میرے عمر نے یہودیاں نو کڈیا کہ نہ کڈیا؟
عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتہ چلیا یہودی اور عیسائی مل کے کہندے نے بلاؤ اپنے امیر المومنین نو لو میں آخری گل کراں اور گل مقامہ حضرت تشریف لے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پیارے جنگ جو سپاہ سالار نو جدو پیغام دیتا کہ جناب عمر رضی اللہ دا اپنے پرائم منسٹر نو بلاؤ اپنے امیر المومنین نو بلاؤ میرا عمر جدو مسجد اقصی دے قریب پہنچیا تے اگو یہودی کہندے نے اسی لڑنا کوئی نہیں اسی جنگ کرنی کوئی نہیں اسی عمر نو جاننے وہ عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کو لذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتا آؤ میں جو پیغام دے کے اسٹیج چھوڑنا چاہنا عزیز میرے بھائیو آج جو قبلہ اول یہودی دے شکنجے دے اندر ہے آج جو قبلہ اول یہودیاں دی نگرانی دے اندر ہے آج اس قبلہ اول نو لین واسطے یہودی سر اور چوٹی دا زور لگا کے آپ اور اپنے ہماریاں نو جمع کر کے مسلمان اور اسلام نو فلسطین چو ختم کرنا چاہتا ہے میں ایک پیغام دے مانگا فلسطین تے انشاءاللہ شروع تو آباد ہے ایک قیامت دی صبح تک آباد رہے گا مسجد اقصی یہود تو پاک پہلے بھی اہل اسلام نے کیتی ہے نبی دے متوالیہ نے کیتی ہے انشاءاللہ وقت آئے گا یہ جغرافائی نظام تو اگر سانو آزادی ملی اس بارڈرائی نظام تو پابندیاں تو سانو آزادی ملی اسی فلسطین اور یہ مسجد اقصی دے دشمنانو نہ کو چنے چبوا کے چھوڑا گے گردنا تن تو جدا کر کے یہ پیغام دے کے چھوڑا گے اور یہودیوں تسی کل بھی بے غیرت سو آج بھی تواڈا جسم روح زمین تے منحوس ہے انشاءاللہ وقت آئے گا یہود و نصارہ دے شکنجے چو مسجد اقصی آزاد ہوئے گی کہ نہیں گج کے بولو ہوئے گی کہ نہیں وقت آیا لڑو گے پیغام آیا لڑو گے مشن پڑھاؤ گے اور نوسی عمر دے منن والے ہیں انشاءاللہ تن من دی بازی لانی پہیتے لا دے آنگے اور مسجد اقصی جو بتلاشی ہے آج عبیدہ بن جراح دے منن والے ہیں دی اور مسجد اقصی آج بتلاشی ہے خالد بن ولید دے بیٹے ہیں دی اور مسجد اقصی آج دیکھ رہی ہے صلاح الدین ایوبی دے پیروکارانو اور مسجد اقصی آج عمر بن خطاب دے شہباز و شہین دی متلاشی ہے میں آج دی سالانہ عظیم و شان کانفرنس دی وسادت نال پیغام دے آگا سنو اسرائیل دا وجود کل بھی روح زمین تے نپاک سی یہودیاں دا جسم کل بھی نپاک سی آج بھی نپاک ہے انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ فلسطین دے وچ لڑنے والا میرا بچہ جیتے گا میری ماں جیتے گی اور میری روحانی بہن جیتے گی اور شہید ہونے والا بچہ پیغام دے کے جائے گا ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ساڑھے سینے تو آٹے پپا دے سامنے ساڑھیا کردنا تو آٹی تلوارہ دے سامنے ساڑھیا جوانیاں تو آٹی کولیاں دے سامنے پر مسجد اقصی تو پیچھے ہٹا گے گج کے بولو ہٹو گے پیچھے ہٹو گے مسجد اقصی دی حفاظت کرو گے یہودی دی نپاک نجاست نو تباہ کرو گے یہودی دے نپاک نظام نو تباہ کرو گے اے دے عصم نو توڑو گے سننے دی بات یہ ہے اگر اسی اوتھے جا کے لڑ نہیں سکتے انہاں دی معیشت نو تے کمزور کر سکنے ہیں کہ نہیں پیغام دے سکنے ہیں کہ نہیں آج بھی یہودی دا پیروکار وہ پیغام دے رہے ہیں اے مولوی بندے کٹھے کیتی جا رہے ہیں اے آپ اگے جا کے جہاد کیوں نہیں کر دے میں کہنا ڈبو
اور یہودی اور یہودیاں دے پیروکاروں سنو، تیرا نکاح تے تیرے ابے دا نکاح مولوی نے پڑھایا کہ نہیں؟ اوہ پڑھایا کہ نہیں؟ مولوی نکاح پڑھان تو بعد بھی اگے گیا کہ نکاح ہی پڑھایا سو، ادھر ہی بول دے۔ مولوی دا جو کام ہے، مفتی دا جو کام ہے، وہ فتویٰ دینا ہے، آواز لگانا ہے، لوگوں دے دلوں دے اندر اس غیرت اور حمیت نو پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس مشن دے اندر، اس کاس دے اندر، اس پیغام دے اندر، اس فکر دے اندر اسی تن من دی بازی لا کے چھوڑا گے۔ یہودی اور یہودیاں دے حواریاں نو پیغام دے رہے ہیں، دے رہا گے۔ ساڈا کام ہے مسجد اقصی دی حفاظت کرنا، تو آڈا کام ہے یہودیاں دی حفاظت کرنا۔ اور بدبختو تسی اپنا کرو، اسی اگر اہل کفر نے سمجھ لیا ہے کہ اسی اتحاد و اتفاق نال اسی مسجد اقصی حاصل کرنی ہے، کیا مسلمان یہ سب رکھ دے کہ اسی یہودی نو حاصل کرن دینی؟ انج نہیں، کھڑے ہو کے حتیٰ جہات پا کے رب دے گھر چ وعدہ کرو اسی یہ پیغام ہون دینا، کھڑے ہو کے پیغام دیو۔ اسٹیج دے علماء اور قائدین نو بھی کہاں گا تسی بھی کھڑے ہو کے پیغام دیو، اسی یہ عزم ہون دینا، اسی انشاءاللہ اس شعور نو بیدار کران گے، اس غیرت نو بیدار کران گے، اس حمیت نو بیدار کران گے۔ اسی صدا لگائی ہے 2 مہینوں تحصیل چوک شور کوٹ دے اندر آؤ گے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پلیٹ فارم تے آؤ گے، دوستو اب آپ نو لے کر کے آؤ گے، قافلیاں دی صورت آؤ گے، کوئی مسلمان کوئی درد دل رکھن والا اس دن کرنا بیٹھے، سب دے سب خطبہ جمعہ جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کوٹھلا ظریف خان دے اندر ادا کرو۔ انشاءاللہ پتر حلیت حضرت مولانا یونس آزاد صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گے، اور خطبہ جمعہ تو بعد انشاءاللہ ایک آواز بن کے، ایک صف بن کے، ایک جسم بن کے پرزور انداز دے اندر اسی یہودی اور یہودیاں دے حواریاں نو پیغام دے آنگے کہ یہودی کل بھی منوس تھی، آج بھی منوس ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ مسجد اقصی مسلمانہ دے حد دے اندر دوبارہ چابیاں آن گیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب